أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت الحمدللہ درس قرآن کا ہمارا جو یہ سلسلہ جاری ہے، اس مبارک سلسلے میں ہلکی سی کم کر دیں، ہلکی سی، اس مبارک سلسلے میں سورۃ البقرہ کی گزشتہ ہفتے 282 آیات الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی یہ جو ہماری مبارک مجلس ہے، اس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیت نمبر 283 کا سبق ہے۔ 282 نمبر کی آیت جو ایک بڑی طویل آیت تھی، الحمدللہ گزشتہ ہفتے اس کا مضمون ہم نے آپ کے سامنے پورا کر دیا، اور آج جو یہ آیت نمبر 283 ہے، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آیت آخری آیت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا ہمارا جو آخری رکوع ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آخری آیت مبارکہ ہے اس حصے کی، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی شروعات ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے جو یہ 3 رکوع ہیں، ایک تو سب سے پہلے کی آیتیں، دوسرے نمبر پر درمیان کی آیت الکرسی، اور پھر تیسرے نمبر پر سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ آپ سب الحمدللہ واقف ہیں کہ یہ انتہائی عظیم الشان آیتوں میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بالکل اس کے قریب ہیں، اور اللہ نے چاہا آئندہ ہفتے ہم اس آخری رکوع کی تلاوت اور سبق بھی شروع کریں گے۔ آج ہماری جو آیت نمبر 283 ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا بات بیان فرمائی، میں پہلے ذرا پیچھے جو چل رہا تھا وہ آپ کو سمجھا دوں، اور پھر اس کا تعلق آگے کی اس آیت کے ساتھ میں کیا ہے، پھر انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 282 میں فرمایا تھا کہ جب بھی تم کسی سے قرض کا لین دین کا معاملہ کرو تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اللہ نے وہ سب تفصیل سے سنائے جو آپ حضرات نے ماشاءاللہ سنے ہیں۔ اس آیت میں آیت نمبر 282 نمبر کی جو آیت تھی، اللہ نے 2 معاملات ذکر فرمائے تھے۔ اللہ نے کہا جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کرو،
سب سے پہلی ہدایت اللہ نے یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ اس معاملے کو باقاعدہ لکھ لیا کرو. سب سے پہلی ہدایت. پھر لکھنے کے جو احکام تھے، کون لکھے، کس سے لکھوائے، لکھوانے والے کو کیا کیا باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اللہ نے وہ سب باتیں تفصیل سے بیان فرمائی لکھنے کے تعلق سے. دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی تھی آیت نمبر 282 میں، وہ یہ تھی کہ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ گواہ بھی بنا لیا کرو. دو بندوں کو آپ گواہ بنا لیں اپنے ہر طرح کے معاملات پر، تاکہ جھگڑے اور اختلاف کے وقت میں گواہی سے کام چل جائے. تو یہ دوسری ہدایت تھی. تو دو چیزوں کا ذکر تو اللہ نے اس آیت میں فرما دیا، آیت نمبر 282 میں، کہ جب بھی کوئی معاملہ کرنا تو پہلا دھیان اس بات کا رکھنا کہ وہ آپ کیا کرا کریں، اپنے پاس لکھ لیا کریں. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ خالی لکھنا نہیں، آپ لکھنے کے ساتھ ساتھ کیا بنایا کریں، گواہ بھی بنایا کریں. گواہ بھی بنا لیں تاکہ ہر طرح سے معاملہ محفوظ رہے اور جھگڑے کی نوبت نہ آئے. دو چیزیں تو یہ ہو گئیں. تیسری ایک چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ نے آیت نمبر 283 میں کیا ہے، جو آج ہمارے سامنے تلاوت کی گئی. تیسری چیز کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور وہ تیسری چیز جس کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی قرض وغیرہ کا معاملہ کریں تو تیسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ چاہو تو کوئی چیز گروی بھی رکھوا سکتے ہو. شریعت میں یہ عمل بھی جائز ہے، گروی رکھوانا. گروی رکھوا دیں تو شریعت کا کہنا ہے، قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ قرض اٹھاتے ہو سامان گروی رکھ کر تو یہ عمل بھی آپ کے لیے جائز ہے، اور شریعت نے اسے جائز قرار دیا. گروی رکھنا یعنی جو قرض کے معاملات چل رہے ہیں وہ لکھنا، وہ بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے. گواہ بنانا، وہ بھی جھگڑے سے حفاظت کے لیے. اور پھر گروی والا جو معاملہ ہے اس کی بنیاد بھی جھگڑے کو ختم کرنا اور حق کو محفوظ رکھنا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندے کو خطرہ ہے کہ قرض دوں گا تو جسے قرض دیا، وہ آپ نے ہر دکان پہ جملے لکھے ہوئے دیکھیں کہ قرض ایک جادو ہے، قرض ایک جادو ہے. یہ سب کو یاد ہوگا، ہر بندے نے لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ قرض ایک جادو ہے، جسے دیا وہی غائب. آپ کو اگر کسی کو غائب کرنا ہو آپ قرض دے دو، پھر اللہ نے چاہا وہ زندگی میں نظر نہیں آنا. اگر وہ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں، وہ اپنی مسجد بھی بدل دے گا کہ یار اس مسجد میں نہیں جاؤں گا. کبھی نیت باندھوں اور وہ آ کے پاس میں کھڑا ہو جائے اور سلام پھیرتے ہی کہہ دے ہاں جی کب دے رہے، وہ اپنی مسجد بھی بدل دے گا. اگر آپ آ رہے ہو اور وہ بندہ سامنے سے آ رہا ہے اور اسے بھی آپ کے پاس سے گزرنا ہے، روڈ اس کی وہی ہے لیکن اس نے دور سے آپ کو دیکھ لیا کہ یہ آ رہا بندہ، تو اسے آنا تھا سیدھے، لیکن آپ کی شکل دیکھ کر کے وہ گلی نمبر 2 میں مڑ جائے گا. چاہے اسے وہاں کوئی کام نہیں، کوئی ضرورت نہیں، لیکن بنا وجہ مڑ جائے گا. کیوں؟ سامنا نہ ہو جائے. وجہ وہی ہے، قرض ایک جادو ہے، جسے دیا وہی غائب. اسلام نے کہا کہ قرض کو تو بالکل بند نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال ضرورت کی چیز ہے، کسی کو بھی معاملہ پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں جھگڑا نہ ہو، حق کسی کا نہ مارا جائے. اس کا سولوشن کیا ہے وہ دینا پڑے گا. آپ
آپ بالکل اسے بین نہیں کر سکتے کہ جی یہ جائز ہی نہیں ہے. نہیں، قرض تو ہوگا اس دنیا میں، لیکن اس کا حل دینا پڑے گا کہ قرض بھی ہو اور حق بھی کسی کا نہ مارا جائے. تو سب سے پہلے اسلام نے کہا لکھو، پھر اسلام نے کہا گواہ بناؤ، اور پھر یہ کہا کہ تمہیں اگر ڈر ہو، زیادہ خطرہ ہو، تو گروی رکھواؤ سامان اپنے پاس میں. شریعت نے یہ تیسرا آپشن دیا ہے. اس گروی رکھنے کا ذکر اللہ نے آیت 283 کے اندر کیا ہے. اب یہ گروی کیا ہے؟ گروی رکھنا شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو اس کے بنیادی ضروری مسائل ہیں وہ میں اب آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں. بھائی گروی رکھنے کا لفظ تو سب جانتے ہیں نا، ہر بندہ واقف ہوگا. تو اب میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات بیان فرمائی ہے. یہ میں نے ابھی تک جو تقریر کی وہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آیت نمبر 283 میں جو مضمون اللہ نے ذکر کیا ہے، اس مضمون کا پیچھے والی آیت سے کیا تعلق ہے. تو دونوں آیتوں میں قرض کے معاملات ہیں، حقوق کی بات کی گئی ہے. آیت نمبر 282 میں اللہ نے قرض کے اندر گواہ بنانا اور اس کو لکھنے کا حکم دیا، اور آیت نمبر 283 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں گروی رکھوانے کو بھی جائز قرار دیا. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا تعلق. اب ذرا آپ سب حضرات مضمون تو آیت کا سمجھ گئے، آیت کا ترجمہ سنیں، پھر میں انشاءاللہ باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ نے یہاں پہ جو باتیں بیان فرمائی، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنْ ہلکا سا کر دیں وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. اب ذرا آیت مبارکہ پہ غور کرنا. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ. الفاظ دھیان کرنے کے قابل ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر تم سفر کی حالت میں ہو. سمجھیے گا ذرا، اللہ فرما رہے اگر تم کس حالت میں ہو؟ سفر کی حالت میں. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی تمہارا معاملہ ہونے لگے کسی سے اور کوئی لکھنے والا نہ ملے، کوئی بندہ نہ ملے، سفر کی حالت میں ہو، کوئی گواہ کس کو بنائے، لکھیں تو کیسے لکھیں، کیا کریں، کوئی نہ ملے. تو قرآن پاک نے فرمایا فریحان مقبوضہ. اللہ نے فرمایا کوئی چیز گروی رکھ دو اور سامنے والے کا اس پر قبضہ کرا دو، اس کے قبضے میں باقاعدہ دے دو. تو اللہ نے فرمایا یہ عمل جائز ہے. اس سے تم پیسے لو اور اس کے پاس میں تم کوئی چیز گروی رکھ دو اور اس کا قبضہ کرا دو، یہ عمل جائز ہے. اب یہ جو گروی رکھنا ہے ہمارے معاشرے میں اسے گروی بولا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا لفظ ہے؟ رہن. کیا لفظ ہے؟ رہن. شروع میں را ہے. کیا لفظ بتایا؟ رہن. یہ لفظ ہے عربی میں گروی. اسی سے وہ لفظ نکلا ہے جس کو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے ارہان. ہمارے ہاں یہ نام بھی چل رہا ہے نا ارہان. ایک فرحان ہے، فرحان تو صحیح ہے نام، کبھی فرحان ٹینشن میں آ جائے. فرحان نہ آئے ٹینشن میں، فرحان اوکے. ارہان کے لیے ٹینشن کی بات ہے. کیوں؟ ارہان کا مطلب رہن سے ہے. رہن کے معنی گروی. ارہان کا مطلب ہوتا ہے گروی رکھنا. ارہان کا مطلب گروی رکھنا. اور یہ نام ہمارے بچوں کے رکھے جا رہے ہیں نعوذ باللہ. یعنی ہم اپنے بچوں کے نام پہلے ہی رکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد یہ گروی رکھی ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
ایسے ناموں سے بچنا چاہیے. ارہان. تو میں عرض یہ کر رہا کہ گروی جو رکھنا یہ اردو میں اور ہماری ہندی میں بولا جاتا ہے. عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا لفظ ہے؟ رہن. بہن پر یاد رکھیے، جیسے بہن ایسے ہی رہن. بس یہاں پر کیا فرق ہو رہا ہے؟ را اور با کا. یہ وزن بٹھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. تو رہن یہ لفظ استعمال ہوگا. یہ لفظ اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تعبیر یہی ہے. قرآن گروی وغیرہ کا لفظ نہیں استعمال کرتا، قرآن رہن کا لفظ بولتا ہے. تو رہن رکھوانا. شریعت کا کہنا یہ ہے کہ رہن کس کو بولیں گے. اب ذرا شریعت کی نگاہ میں رہن اور گروی کس کو بولا جاتا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے. گروی وہ چیز کہلاتی ہے جو قرض کے بدلے میں. گروی کس کو بولیں گے؟ رہن کس کو بولیں گے؟ جو قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس آپ رکھواتے ہو. قرض کے بدلے میں آپ کسی شخص کے پاس رکھواتے ہو اسے کیا بولیں گے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہاں کیا بولیں گے؟ رہن. اور اسی کو آپ اپنی دیسی زبان میں گروی بولیں گے. تو یہ رہن ہے اور یہ گروی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس کسی چیز کا رکھوانا یہ رہن کہلاتا ہے. ہم نے قرض لیا اور اس قرض کے بدلے میں اس کے پاس کوئی چیز رکھوا دی، یہ ہمارا رہن ہو گیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر قرض کی جو رقم ہے وہ ادا نہیں کی، جو رقم قرض کی ہے اگر وہ ادا نہیں کی تو قرض دینے والا اس چیز کو بیچ کر اپنی رقم وصول کر سکتا ہے. وہ جو چیز آپ نے گروی رکھوائی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر وہ بندہ قرضہ واپس نہ کرے تو آپ اس چیز کو بیچ دیں اور بیچ کر کے جو آپ کی رقم ہے آپ اسے وصول کر لیں. اب آپ کے ذہن میں کئی ساری باتیں ایک دم سے آئی ہوں گی، وہ ہمیں بھی اندازہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرضہ 10,000 کا، چیز بھی کی 15,000 کی، تو سارے دبا لیں گے. کیا مسئلہ ہے؟ شریعت نے یہ کہا کہ جتنا آپ کا قرض ہے اتنا آپ اپنے میں ڈلوائیے اکاؤنٹ میں، اور جو ایکسٹرا رقم ہے وہ اسے واپس کریں جس کی چیز آپ نے بیچی ہے. وہ ساری رقم رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، ساری رقم بندہ نہیں رکھ سکتا. اچھا دوسرا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ قرض کا 10,000 کا اور چیز بکی کتنے کی؟ 8,000 کی، یعنی رقم بھی پوری وصول نہیں ہوئی. اب اگر اللہ نہ کرے، ویسے گروی جو رکھواتے ہیں نا وہ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتے، وہ بڑے اوور اسمارٹ ہوتے ہیں. جناب والا بڑی ویلیو والی چیزیں رکھواتے ہیں. لیکن بائی چانس چونکہ مسئلے کی باتیں ہر طرح کی بات پیش آ سکتی ہے تو وضاحت ضروری ہے. اگر وہ قیمت اس کی پوری نہ ہوئی تو آپ اس چیز کو بیچ کر کے اپنی قیمت وصول کریں، اور جو باقی رہ جائے رقم پھر اس کے لیے اسے دوبارہ سے پکڑنا شروع کریں. مسجد میں دبوچیں، گھر میں دبوچیں، کہیں جہاں ملے، روڈ پر ملے وہاں جا کر کے پکڑیں. اب آپ کو اس کا پیچھا کرنا پڑے گا باقی 2,000 کے لیے. 8,000 تو آپ نے وصول لیے. شریعت کہتی ہے بالکل پکڑو. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو لوگ اس طرح سے قرض پہ معاملات کر کے اور پھر چکمے دیتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، انہیں جلدی نہیں چھوڑنا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں تو پھر بندے کی نا یہ عادت خراب ہو جاتی ہے.
عادت بن جاتی ہے پیسے لینا، دبانا اور غائب ہو جانا. چھوڑنا نہیں چاہیے، بندے کو پکڑنا چاہیے. ہاں جب وہ رقم واپس کر دے، پھر اگر آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے اور اس نے بیچارے نے بڑی مشکل سے لا کر کے رقم واپس کی ہے، اب وہ رقم چاہے آپ ساری اسے ہدیہ کر دیں، صدقہ کر دیں، اب کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کی عادت خراب نہیں ہوگی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. ثواب تو پہلے بھی ملتا، لیکن اگر اس طرح سے کریں گے تو اس میں عادتیں نہیں لوگوں کی خراب ہوں گی. کچھ حضرات نے بڑی عادتیں اپنی خراب کی ہوئی ہیں کہ بس عجیب و غریب ماحول ہمارے معاشرے کا چل رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ شریعت میں گروی کس کو بولا گیا، رہن کس کو بولا گیا، وہ ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس جو چیز آپ رکھواؤ گے یہ عمل کہلاتا ہے شریعت میں. کیا؟ رہن اور گروی. پھر ہم نے آگے کا بتایا اس کے رکھوانے کا مقصد کیا ہے. مقصد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر سامنے والے نے قرضہ واپس کر دیا بہت اچھی بات ہے، اور اگر واپس نہ کیا تو پھر ہم اس چیز کو بیچ کر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتے ہیں. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اگر وہ برابر برابر چلا جائے تو جتنے کا گیا تمہارا قرض اتنا تو سارے رکھ لو، اور اگر زیادہ پیسے میں جائے تو زیادہ میں کیا کرنا ہے، جو ایکسٹرا ہوں گے وہ واپس کرنے، اور اگر کم میں گیا تو جو آپ کا حق ابھی باقی رہ گیا ہے اس کے لیے پھر اسے کالے لگائیے اور کوششیں کیجئے اور ان نون نمبر کا استعمال کیجئے. ان نون نمبر یوز کیجئے، نون نمبر کبھی نہیں اٹھنا. ان نون نمبر اس میں ہو سکتا بندہ پکڑ میں آ جائے، ورنہ نون نمبر کو تو وہ بلیک لسٹ میں ڈال دے گا. تو یہ شریعت نے باقاعدہ سارا نظام دیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ مطلب قرآن پاک کتنی ہمارے معاملات کی فکر کرتا ہے. اللہ کی یہ کتاب ہمیں ہر حساب سے ہمیں لائف سٹائل سکھاتی. قرض کے معاملات، آپس کی چیزیں، ان تمام چیزوں کے معاملات ہمیں کتنی تفصیل کے ساتھ میں قرآن میں سنائے جاتے ہیں. بندے کو اس کا اندازہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی چیز جو مجھے یہاں عرض کرنی ہے کہ رہن جو آپ رکھوائیں گے، رہن جو آپ رکھوائیں گے وہ کون سے آئٹم ہو سکتے، کس طرح کی چیزیں. شریعت نے کہا وہ جو چیز آپ رہن رکھوا رہے ہو، گروی رکھوا رہے ہو، وہ مال ہونا چاہیے، یعنی قیمت والی چیز ہونی چاہیے. قیمت والی چیز، جیسے مثال کے طور پر آپ بائک رکھوا دو، اپنی گاڑی رکھوا دو، زیورات رکھوا دو، یا گھر رکھوا دو، یا زمین، کوئی جائیداد، کوئی پلاٹ، کوئی زمین جو آپ کے پاس ہے وہ رکھوا دو. یہ سب چیزیں قیمت والی ہیں. ان تمام چیزوں کو رہن رکھوایا جا سکتا ہے اور شریعت میں یہ عمل جائز ہے. کسی بھی طرح کی چیز ہو، یعنی چاہے فکس چیزیں ہوں، جیسے مکان، آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، یہ فکس ہے. چاہے آپ اس طرح کی چیز کو گروی رکھوا دو، مکان آپ نے گروی رکھوا دیا، قرض لے لیا، جائز ہے، منع نہیں ہے شریعت میں. یہ باتیں اس لیے سمجھنی ضروری ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گروی کو ناجائز سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان. جیسے کچھ چیزیں جائز ہیں انہیں ناجائز سمجھا جاتا ہے. ایک تو یہی جو میں نے عرض کیا. ایک اور عمل ہے جسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے دلالی کرنا. جانتے ہیں نا دلالی؟ اس کے لیے ہم نے ایک بڑا مہذب لفظ نکال لیا. دلال کسی کو کہو کہ یہ دلال ہیں، اسے غصہ آ جائے گا.
اسے غصہ آ جائے گا. اور اگر آپ یہ کہو کہ یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں, اس کا سینہ پھول جائے گا. سبحان اللہ. بھائی مطلب وہی ہے, وہ ذرا تھوڑا سا انگلش انداز میں ہو گیا, یہ اپنے دیسی زبان میں. لیکن لوگ دلالی کو ناجائز سمجھنے لگے, حالانکہ دلالی کرنا ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. دلالی حرام نہیں ہے. ہاں آپ اسے حرام طریقے پر کرو گے تو حرام ہے, لیکن اگر صحیح طریقے پر کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی آپ بالکل کھل کے بتاؤ کہ بھائی میں آپ کو سودا دلواؤں گا اور جتنے میں بھی سودا ہوگا 2% میرا ہے, کھل کے بتائیں, اور وہ اپنی رقم وصول کریں. آپ وقت لگا رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, تیل پھونک رہا ہے آدمی دن بھر گاڑیوں پہ, تو وہ اس کی قیمت لے سکتا ہے, شریعت میں جائز ہے. ہاں دھوکے دے کر کے وصولنا, غلط انداز میں وصولنا, وہ حرام ہے. تو اسی طرح گروی کا بھی مسئلہ ہے. گروی رکھنا بولو بھائی جائز یا ناجائز؟ جائز ہے. شریعت نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اور کسی بھی طرح کی چیز آپ رکھوا سکتے ہو, لیکن وہ مال ہونی چاہیے. وہ چیز آپ گروی رکھواؤ, ایسی چیز نہ ہو جو مال نہیں ہے. ایسی چیز کو گروی رکھوانا صحیح نہیں ہوگا. اب مال کے اندر یہ سب آ گئی, زمین, جائیداد, زیورات, کچھ بھی جو ہے یہ سب چیزیں مال کے درجے میں ہیں. یعنی انہیں مارکیٹ میں لے جا کے بیچو, فوراً گرم گرم نوٹ ہاتھ میں آتے ہیں, لہذا یہ سب مال کے درجے میں ہیں. شریعت نے کہا دونوں طرح کی چیزیں جائز ہیں, آپ رکھوا سکتے ہیں. تو کبھی اگر کسی کو ضرورت پڑے اور کسی کے سامنے مجبوری ہو قرض کی, اور گروی رکھوا کر کے اسے قرض مل رہا ہے, تو اس میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک آپ کے لیے جائز ہے اور آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بعد اگلا مسئلہ جو یہاں پہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ قرآن پاک نے جو لفظ یہاں استعمال کیا یہ ذرا نوٹ کرنے کے قابل ہے. آپ رہن اور گروی سمجھ گئے, کس طرح کی چیزیں رکھوائی جا سکتی ہیں وہ سمجھ گئے. رہن اور گروی سے اپنا حق وصولنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. قرآن نے جو انداز اختیار کیا اس مسئلے کو ذکر کرنے میں, وہ ذرا انداز سنیے, اس پہ تھوڑی سی بات ہے. اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. اللہ نے کہا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کوئی قرض وغیرہ لینا پڑ گیا تو گروی رکھوا دو. تو گروی رکھوانا جائز ہے, آیت سے سمجھ میں آیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل کس حالت میں ہے؟ سفر کی حالت میں ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی بندہ اپنے وطن میں رہ رہا ہے تو کیا گروی رکھوا کر کے وہ پیسہ نہیں لے سکتا؟ قرآن پاک کے انداز سے یہی سمجھ میں آتا ہے. قرآن کا انداز یہی ہے. اب یہ میں آپ کو بڑی اہم بات کی جانب لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں. قرآن نے کلیئر کہا ہے کہ گروی رکھوانا جائز ہے, لیکن شرط لگائی ہے کہ کس صورت میں؟ جب آپ کس حالت میں ہو؟ سفر کی حالت میں. اور قرض کا معاملہ کرنا پڑ جائے تب ٹھیک ہے, گروی رکھوا دو. تو اس کا سیدھا مطلب کیا نکلا کہ اگر ہم اپنے وطن میں ہیں تو گروی رکھوانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سفر کا لفظ استعمال کیا آیت نمبر 283 میں. اگر یہ نارملی ہوتا تو ظاہر سی بات ہے بس اتنا کہا جاتا کہ تمہیں قرض کی ضرورت ہے تو گروی رکھوا سکتے ہو. لیکن یہ جو شرط لگائی کہ سفر میں اگر ہو تو گروی رکھوانا جائز ہے, اس کی حکمت اور وجہ اور مصلحت کیا ہے؟
پتہ نہیں آپ سوال سمجھے یا نہیں سب حضرات؟ ذہن میں آ گیا؟ ذرا دوہرائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کیا فرمایا؟ بولیے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں قرض لینا پڑ جائے تو کیا رکھوا دو؟ گروی رکھوا دو. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ کہ بندہ سفر میں تو رکھوا سکتا ہے، لیکن اگر اپنے وطن میں ہے تو گروی رکھوانے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ سارا معاملہ تو آج کل وطن میں ہی ہو رہا ہے. سفر میں جا کے کون قرض لے کر کے گروی رکھوا رہا ہے؟ بلکہ سفر میں تو آپ کہو گے بھی نا یہ سامان اجنبی کو کہ مجھے بیچ دے اور یہ گروی رکھ لے، بندر رکھنے کو بھی نہیں تیار ہوگا. ڈرے گا کہ کہیں چوری کا مال تو نہیں چپکا کے جا رہا، کبھی اگلے دن پولیس حاضر ہو جائے. سفر میں تو کوئی رکھنا بھی نہیں. پھر یہاں دو باتیں، اگر سفر کے علاوہ بھی رکھوانا وطن میں بھی جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سفر میں جائز ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا ہمیں قرآن کی آیت سے. اور اگر ہم اپنے وطن میں رہتے ہوئے کسی کے پاس گروی رکھوا کر کے سامان لیں تو یہ جائز ہے. اگر یہ جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت تو سفر کے ساتھ خاص ہے، وطن کے ساتھ میں نہیں ہے. اس کی ہمیں دلیل الگ سے لانی پڑے گی. اور دوسرا کام یہاں یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کو دلیل مل جائے دوسری جس سے سمجھ میں آئے کہ وطن میں بھی گروی رکھوانا جائز ہے، تو پھر یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ قرآن نے سفر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بھائی ہے یا نہیں غور کرنے کے قابل بات؟ خاص طور سے قرآن پاک نے سفر کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا؟ یہ دو باتیں ہیں، بڑی علمی ہیں. اب میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. ان کا جواب اگر یہ ہم نے سوال سمجھ لیا تو جواب ہمارے لیے انشاءاللہ بڑا آسان ہے. تمام علماء متفق ہیں، تمام علماء، کسی کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں کہ گروی رکھوانا، رہن رکھوانا جس طرح سفر میں جائز ہے اسی طرح وطن میں بھی جائز ہے. سب نے اس بات کو مانا ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں اس مسئلے میں، سب متفق ہیں. حالانکہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ سفر میں اجازت ہے. اب پھر وہ دو کام ہمیں کرنے ہیں کہ وطن میں جائز اگر ہے تو اس کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کی آیت سے نہیں سمجھ میں آ رہا. اور دوسری چیز یہاں پر کہ قرآن نے سفر کا لفظ کیوں خاص کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے علماء کرام نے جو یہاں پر مسئلے کو ذکر کیا ہے یہ ہم سب کے لیے بڑا قابل توجہ ہے. آپ سنیں، اندازہ لگائیں کہ اس قرآن پر علماء امت نے کیسی محنتیں فرمائی ہیں، کیسی محنتیں ہوئی ہیں. اور جو یہ بات ہم کہتے ہیں نا کہ جی خود سے خالی اپنی عقل سے نہ پڑھو، کسی بڑے کی رہبری میں پڑھ لو تو اچھا ہے، یہ وجہ ہے ایسے ایسے مقامات. اب جو نارمل بندہ پڑھے گا جسے خالی ترجمہ پڑھنا ہے وہ تو یہ پڑھے گا کہ اگر تم سفر میں ہو تو گروی جائز ہے. وہ وہیں سوچے گا کہ یار یہ مولوی تو کہتے ہیں کہ سہارنپور میں رہتے رہتے بھی کر سکتے ہو یہ کام، اس سے تو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں اس کام کے لیے دلی جانا پڑے گا. اس کا مطلب غلط ہے. اب یہ چیز نا ترجمے میں نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو الگ سے محنت کرنی پڑے گی. تمام قرآن کی آیتیں، تمام اللہ کے نبی کی حدیثوں کو کھنگالنا پڑے گا کہ وطن کے اندر گروی رکھنے کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے. اس طرح سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. اب تلاش کیا، پہلے قرآن میں ڈھونڈا، تمام قرآن کے اندر تلاش کرنے کے باوجود جواب یہ ہے کہ نہیں ملا حکم، نہیں ملا، پورے قرآن میں نہیں ہے کہ آپ وطن میں بھی گروی رکھوا کر کے قرض لے سکتے ہو. قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے.
اس کے لیے پھر نمبر آیا احادیث میں ڈھونڈنے کا کہ پیغمبر کی جو حدیثیں ہیں اس میں ڈھونڈنا چاہیے. چنانچہ جب ہم نے ان کو اٹھایا تو حدیث کی 2 کتابوں کے اندر حدیث مل گئی. کن 2 کتابوں میں حدیث ہے؟ نمبر 1 بخاری شریف، اس میں حدیث موجود ہے. نمبر 2 ترمذی شریف. یہ 2 حدیث کی جو 6 موسٹ آتھینٹک بکس ہیں حدیث کی، ان میں یہ دونوں کتابیں شامل ہیں. بخاری تو فرسٹ نمبر پر ہے اور ترمذی کا نمبر 3 یا 4 شمار کیا جاتا ہے. اس میں یہ حدیث مل گئی دونوں کتابوں میں، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. حدیث کیا وہ سنیں، سارا مسئلہ آپ کا کلیئر ہوگا اور بہت کچھ اس سے آپ کو اور بھی سیکھنے کو ملے گا. بخاری اور ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور کو اپنے گھر میں خرچ کی پریشانی پیش آ گئی. آپ ذرا سوچیں یہ کس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں خرچ کی پریشانی پیش آ گئی، بڑی سخت ضرورت تھی اور کوئی انتظام نہیں. اور کس چیز کے لیے؟ کھانے کے لیے. کھانے کے لیے. اللہ کے نبی نے دیکھے ہمیں یہ سب سکھایا. حالانکہ یہ وہ پیغمبر ہیں جس کے صحابہ میں عثمان ابن عفان جیسے کروڑ پتی ارب پتی لوگ موجود ہیں. یہ وہ نبی ہے جس کے جانثاروں میں عبد الرحمن ابن عوف جیسا امیر آدمی موجود ہے. اللہ اکبر. کہ جن کے انتقال کے بعد وراثت میں جب سونا بانٹا گیا تو لوہے کی آریوں سے سونے کے پتھروں کو کاٹنا پڑا تھا، اتنا سونا. یہ وہ پیغمبر ہیں. لیکن پیغمبر اپنی زندگی کیسی ہے؟ یہ صحابہ کیا کچھ نہیں نبی پر قربان کرتے، لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی کیسی گزاری، وہ چیز ہمارے لیے قابل غور ہے. جان کے میں یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فقر و فاقہ، تنگ دستی والی زندگی گزاری ہے. حالانکہ کمی کوئی نہیں تھی آپ کے پاس میں، اتنا تھا کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی. جس کے جانثاروں کے پاس میں یہ حال ہو، ان کے رہبر کے پاس کیا کمی ہو سکتی ہے؟ آج آپ جس عالم سے بھی جڑے ہوں، اگر ذرا سی پریشانی بندہ سن لے، اپنا کیا کچھ نہیں اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے. اور صحابہ جناب جو اپنی جان کی بھی نہیں پرواہ کرتے، وہ اپنے مال کا کیا سوچتے اور کیا نہیں لے جا کے دیتے اپنے نبی کو. لیکن نبی پریشانی میں آئے، آپ نے وہ سب آپشن اختیار نہیں کیے. نبی نے ہمیشہ تنگ دستی والا راستہ اختیار کیا، امت کے غریب طبقے کو سنبھالنے کے لیے، امت کے غریب طبقے کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ غریب جب غربت کے اندر آئے گا اور فاقے ہوں گے، پریشان ہوگا، بچے بھوک سے تڑپیں گے، اس وقت اس کے دماغ میں آئے گا لون لے لے، اس وقت اس کے دماغ میں آئے گا سودی معاملات کر لے، اس وقت اس کے دماغ میں خرافات آئیں گی. لیکن اس کے سامنے اپنے پیغمبر کی زندگی ہوگی کہ میرے نبی نے جب اتنے فاقے جھیلے ہیں، پھر میری کیا اوقات ہے. اس کو تسلی کا سامان ملے گا، دل کو قرار آ جائے گا کہ نبی نے جب 1 ہفتہ فاقہ کیا تو ہم 1 وقت کے فاقے میں کیسے دین سے باہر ہو جائیں. اللہ کے نبی نے یوں معاملات فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا، بخاری شریف اور ترمذی کی روایت ہمیں بتاتی اللہ کے نبی کے گھر میں خرچی کا مسئلہ آ گیا اور اب حالات قابو سے باہر ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے، ایک یہودی تھا، اس کا نام ہے ابو الشحم، ایک یہودی ہے یہ،
اللہ کے پیغمبر نے اس یہودی سے اناج ادھار لیا. حضور نے ایک یہودی سے اناج ادھار لیا اور اس کے پاس حضور نے اپنا جو جنگ والا لباس تھا وہ گروی رکھوایا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہے. امام بخاری اسے نقل کر رہے ہیں اور میرے پیغمبر کو ان حالات سے گزرنا پڑے. ہم سب کے لیے قابل عبرت بات ہے. مسلمانوں بار بار سوچو اور 10 بار غور کرو کیسا مرحلہ ہوگا پیغمبر کے سامنے کہ ایک یہودی سے اناج اپنے گھر کی ضرورت کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے اور نبی اس کے پاس میں اپنا جو لباس ہے جو جنگ کے اندر لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا وہ لباس نبی نے اپنا اس کے پاس گروی رکھوایا. کتنا اناج لیا حدیث کے اندر ہمیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ 20 سا یہ اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا. اسے بولتے تھے جیسے آج کل کلو چلتا ہے ایسے اس زمانے میں چلتا تھا. اسے بولتے تھے سا، صاد الف عین سا. وہ چلتا تھا اسے بولا جاتا تھا سا. تو ایک حدیث میں آتا ہے 20 سا اناج لیا. ایک حدیث میں آتا ہے 30 سا اناج لیا پیغمبر نے اس سے ادھار. آج کے وزن کے اعتبار سے اگر ہم اسے جوڑیں تو ایک سا جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کا بنتا ہے. 3 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہم آسانی کے لیے 3 کلو جوڑ لیتے ہیں. تو 20 سا اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کتنے کلو؟ 60 کلو. 60 کلو اناج. اور اگر 30 سا اللہ کے نبی نے لیا ہے تو 90 کلو. تو اتنے اناج کے لیے حضور نے وہ اناج قرض لیا اور اس کے پاس میں باقاعدہ گروی رکھوایا اپنا سامان. اور کیا گروی رکھوایا؟ اپنا کرتا لباس جو جنگ میں آپ استعمال فرماتے تھے. میں ایک بات سوچتا ہوں, کئی باتیں یہاں پہ دماغ میں آتی ہیں حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں الحمدللہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو اس میں جب یہ حدیث آئی اور میں اس پر پہنچا 1 سال پہلے کی بات ہے, میں یہاں بار بار یہ سوچنے لگا. میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر یہ قرض لینا تھا گروی رکھوا کر تو کسی مسلمان سے بھی لے سکتے تھے. یہودی سے معاملہ فرمایا. یہودی سے معاملہ فرمایا. یعنی غور کرنے والی بات ہے نا. کوئی تو خاص چیز ہوگی جس کی وجہ سے پیغمبر نے یہودی سے یہ معاملہ فرمایا. میں نے حدیث مبارکہ لکھ تو دی وہاں پر, پھر میں سوچتا رہا حدیث کی جو سند تھی, حدیث کے جو مسئلے تھے وہ سب لکھے نیچے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا, یہ نکلا. لیکن میرا دماغ اس بات میں کہ یہودی سے کیوں, کسی مسلمان سے کیوں نہیں. پھر ہم نے کتابیں دیکھی, الحمدللہ کتابوں میں جواب ملا. علماء نے اس کے بارے میں تحریر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو کسی مسلمان سے بھی لے لیتے, لیکن اگر مسلمان سے لیتے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی گروی رکھوانا گوارا نہ کرتا. یعنی آپ ذرا سوچیں, پیغمبر اگر کسی سے قرض لے رہے ہیں جن کے لیے اس دور کے تو جناب والا لوگ بہت الگ ہیں, میں یہ کہتا ہوں آج کے گئے گزرے دور میں بھی گناہگار سے گناہگار مسلمان جس کے نام پہ اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا خوش نصیبی سمجھتا ہے. آج کا بھی مسلمان, اس دور کی تو بات چھوڑ دو, آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر یہ موقع کسی مسلمان کو ملے, کوئی مسلمان اس میں ایک لمحے نہیں سوچے گا کہ اگر ہمارے پیغمبر کے لیے
ہماری جان بھی استعمال ہو جائے تو کوئی بندہ اس میں سوچنے والا نہیں ہے. اللہ نے آج بھی جو دلوں میں محبت دی، اور صحابہ تو صحابہ، بس ان کی تو بات ہی کیا کرنی. صحابہ تو وہ الگ ہی تھے، وہ کس مٹی کے تھے، وہ تو شاید اس کے بعد وہ خمیر اللہ نے استعمال ہی نہیں فرمایا. کس چیز سے انہیں بنایا تھا. عجیب ہے صحابہ کا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جب انہیں پھانسی کے دشمن نے پکڑ لیا اور اعلان کر دیا کہ انہیں چوراہے پر پھانسی دی جائے گی، چوراہے پر پھانسی، اور انہیں وہاں پہ لے جایا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی، اور ملاقات کرتے کے بعد اخیر لمحے میں بس اتنا کہا کہ میرے پیغمبر کو میرا سلام عرض کرنا، پیغمبر کو سلام عرض کرنا. تختے دار پہ پہنچے تو دشمن نے کہا کہ کوئی آخری خواہش فرمائے، 2 رکعت نماز پڑھنے دو. صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی جلدی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی جتنی جلدی اس نماز کو ختم کر دیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی جلدی یہ نماز اور آخری نماز تھی؟ فرمایا کہ مجھے ڈر تھا اگر میں لمبی نماز پڑھتا تو ہو سکتا تھا دشمن یہ کہہ دیتا کہ موت کے ڈر سے محمد کا صحابی نماز لمبی پڑھ رہا ہے. مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہلوانا، نماز کو مختصر کر دیا اور جا کر کے کھڑے ہو گئے. اس وقت میں دشمن نے آزمانے کے لیے جو جملہ کہا کہ حضرت بس ایک بات بتا دو کہ اگر تمہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے اور تمہارے نبی کو کھڑا کر دیا جائے تو کیا تم گوارا کرو گے؟ اس نے کہا اگر خالی تم زبان سے کہہ دو کہ ہاں میں گوارا کروں گا، لانا نہیں میں نبی کو یہاں پر، لیکن تم نے زبان سے اگر کہہ دیا کہ مجھے گوارا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، نبی بھی بچ جائیں گے تم بھی بچ جاؤ گے، لیکن ایک بار یہ کہہ دو کہ اس جگہ اگر میرے نبی کو کھڑا کرو تو مجھے گوارا ہے. میں نے کہا غلط جگہ کہہ دیا، یہ تو صحابہ ہیں، یہ تو آج کا بندہ نہیں کہنا انشاءاللہ. یہ تو صحابہ تھے. جناب والا کیا تاریخی جملہ کہا ہے انہوں نے، پھانسی کا پندہ گلے میں ہے، اور جو جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ اس تختے پر میرے نبی کو کھڑا کیا جائے اور میں گوارا کر لوں. فرمایا کہ اگر تو یہ کہے گا کہ تو مجھے چھوڑ دے گا اس بات کے بدلے کہ تو میرے پیغمبر کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھائے گا، خدا کی قسم مجھے وہ بھی گوارا نہیں ہے. مجھے اپنے نبی کا ایک کانٹا بھی گوارا نہیں ہے. یہاں پہ کھڑا کرنا تو میں نبی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میری جان حاضر ہے، تجھے جو کرنا ہے کر. اس نے کھینچا اور صحابی رسول شہید ہو گئے. یہ عجیب لوگ تھے، عجیب تھے، بندہ سوچ نہیں سکتا. ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تو حضرت ابو بکر لیٹے تھے گھر کے باہر اور پیٹ پر ایک بچی کو کھلا رہے تھے، چھوٹی سی بچی حضرت ابو بکر کے پیٹ پر کھیل رہی ہے. صحابی کہتے ہیں بڑا حیران ہوا، پوچھا حضرت آپ کی بیٹی ہے؟ فرمایا نہیں. آپ کے بیٹے کی بیٹی ہے؟ فرمایا نہیں. آپ کی نواسی ہے؟ فرمایا نہیں. حضرت پھر یہ کون ہے اتنے لاڈ پیار سے کھلا رہے ہو؟ وہ بچی بھی کیا خوش قسمت ہوگی، صدیق اکبر کی گودوں میں کھیل رہی ہے، ان کے پیٹ پر بیٹھی ہے. حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے. فرمایا احد کے میدان میں ایک صحابی تھے، ایک ٹانگ سے معذور، وہ شہید ہوئے. جب ان کے آخری سانسیں چل رہی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا. جب صحابی ان کے پاس پہنچے تو ان کا آخری وقت آ چکا تھا. جیسے ہی صحابی پہنچے
انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے اور بلا رہے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے اس شخص کی آنکھیں چمکنے لگی اور خوش ہو گئے، اور خوشی کے اندر ان صحابی رسول نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، دنیا سے جا رہا ہوں اور نبی کا سلام آیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں بڑی محنت کر کے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، جنگ میں آ گئے اور بہت زخم لگے، اب بالکل آخری سانسیں چل رہی، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، نہیں کھڑے ہو پائے۔ اپنے قبیلے کے وہ سردار تھے، وہ صحابی رسول فرماتے میرا دامن انہوں نے پکڑا اور کہا کہ حضور کو میرا سلام عرض کرنا، حضور کو میرا سلام عرض کرنا، اور حضور سے کہنا اس کا آخری وقت آ گیا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور فرمایا کہ میری پورے قبیلے کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے ایک پیغام دینا، ان سے یہ کہہ دینا کہ تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا، لیکن آخری وصیت یہ کر کے گیا ہے کہ پیغمبر کے آگے شہید ہونا، پیغمبر کے پیچھے شہید ہونا، پیغمبر کے دائیں شہید ہونا، پیغمبر کے بائیں شہید ہونا، لیکن جب تک کوئی ایک بندہ بھی موجود ہے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نبی پر اتنی سی بھی آنچ نہ آنے دینا، بس میری یہ وصیت ہے۔ یہ جملہ کہا اور گر گئے اور روح پرواز کر گئی۔ صدیق اکبر نے فرمایا، عجیب جملہ فرمایا کہ یہ اسی صحابی کی یتیم بچی ہے۔ فرمایا کہ اس کی یتیم بچی ہے۔ کہنے لگے کہ جب اس کا آخری وقت آیا تھا اور وہ دنیا سے جا رہا تھا، وہ کیسا انسان تھا جسے یہ بھی نہیں یاد آیا کہ میرے گھر میں چھوٹی بچی ہے، جسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ اتنی سی بچی کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا مجھے یہ رشک آ رہا ہے کہ اس کا باپ جب دنیا سے گیا آخر وقت میں بھی اس کے دل میں اپنے نبی کی حفاظت کی تڑپ تھی، اس معصوم بچی کا بھی اسے خیال نہیں آیا، بس اسی محبت میں اس بچی کو اتنا پیار کرتا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ میں یوں کھلاتا پلاتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام۔ تو میں عرض یہ کر رہا، یہ بات صحابہ کے عظمتوں کی جانب چلی گئی، یہ عنوان ابھی نہیں تھا ہمارا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب قرض کی ضرورت پڑی تو آپ صحابی سے بھی تو لے سکتے تھے نا، مسئلہ تو یہ تھا، لیکن حضور نے صحابی سے نہیں لیا، آپ نے کس سے لیا؟ یہودی سے لیا۔ کیا وجہ ہوگی یہودی سے لینے کی؟ تو میں نے پہلی بات عرض کی کہ مسلمان تو کوئی گروی رکھوانا نبی سے گوارا نہ کرتا، کون گروی رکھواتا؟ اور اگر کوئی گروی رکھوائے بغیر قرض دیتا تو امت کو گروی رکھنا جائز ہے، اس کا عمل کیسے پتہ لگتا؟ آپ سوچو ذرا اس بات کو، گروی رکھوانے کے مسئلے کیا ہیں، امت کو کیسے پتہ لگتے؟ اللہ کے نبی نے عملاً کر کے بتایا کہ یہ جائز ہے تاکہ امت کے سامنے مسئلہ ظاہر ہو جائے۔ دوسری بات، علماء نے بڑی پیاری تحریر فرمائی، حضرات علماء نے تحریر کیا کہ دوسری حکمت یہ تھی کہ حضور نے اس عمل کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ معاملات میں اگر ضرورت ہو غیروں کے ساتھ بھی معاملات کر سکتے ہو، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ آج بھی جب دنیا یوں بائیکاٹ، یہ بائیکاٹ وہ بائیکاٹ کے مسلمان یا ان کے علماء یا ان کے رہبر آج بھی یہ بائیکاٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ترغیب دی جا رہی ہو
یا علماء کہہ رہے ہو کہ جی تم بھی غیروں سے نہ خریدو. علماء اس طرح کی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے قائد نے، ہمارے رہبر نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ میں معاملات کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ یہ جائز ہے. یہودیوں کے ساتھ میں معاملات کر کے یہ سبق دیا ہے کہ یہ جائز ہے. تو وہ نمونہ امت کو دینا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ تھے. تو ایک نمونہ بننا تھا. اس نمونے کو سیٹ کرنے کے لیے پیغمبر نے مسلمان سے معاملہ نہ کر کے یہودی سے معاملہ فرمایا. یہ حکمت تھی. علماء نے تحریر فرمایا اس وجہ سے حضور نے یہ معاملہ کیا. تو اس حدیث سے بہرحال یہ سمجھ میں آیا کہ جس وقت اللہ کے نبی نے یہ معاملہ کیا حضور مدینہ میں تھے. مدینہ میں تھے، کسی سفر میں نہیں تھے. معلوم یہ ہوا حدیث سے کہ آدمی اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی اگر کسی سے گروی کا، رہن کا معاملہ کرنا چاہے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کا عمل اس پر موجود ہے. میں نے وہاں سے یہ بات شروع کی تھی کہ قرآن نے سفر کا لفظ ذکر کیا. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وطن میں جائز یا نہیں. اس کے لیے ہم نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے. تو سفر میں جائز ہے یہ ثابت ہوا قرآن سے، اور وطن میں جائز ہے یہ ثابت ہوا پیغمبر کی اس مبارک حدیث سے. ہمارا ایمان الحمدللہ قرآن پر بھی ہے اور حدیث پر بھی ہے. ہم وطن میں بھی جائز کہتے ہیں اور سفر میں بھی جائز کہتے ہیں. رہی ایک آخری چیز اس میں کہ حضور نے وہ قرآن میں اللہ نے پھر سفر کا لفظ خاص طور سے کیوں ذکر کیا. اس کی وجہ علماء نے تحریر فرمائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں اس زمانے میں ضرورت زیادہ پڑتی تھی. کیونکہ آگے قرآن نے کہا تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو تم گروی رکھ کے کام چلا لو. یعنی جب آدمی وطن میں ہوتا تھا تو لکھا پڑھی کرنے والے یا گواہی دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن سفر میں نہ لکھا پڑھی کرنے والے اس زمانے میں اور نہ ہی کوئی گواہ ہے. تو اب کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا یہاں پہ تم گروی رکھ کے کام چلا لو. لیکن اب آج کے دور میں الحمدللہ چاہے سفر ہو یا وطن ہو ہر جگہ لکھنے پڑھنے والے بھی موجود ہیں. اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن نے اس زمانے کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا، باقی جائز یہ سفر اور وطن دونوں میں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بھائی مسئلہ سمجھ گئے سب حضرات؟ یہ میں نے قرآن کا جو انداز ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن نے کہا کہ اگر تم سفر میں ہو تو گروی رکھ کے کام چلاؤ. اب اس کے بعد اخیر میں ایک دو مسئلے میں عرض کر دوں. سب سے اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی سامان گروی رکھوا دیا تو کیا سامنے والی پارٹی اس سامان سے اتنے ٹائم تک فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. مثلا کسی نے دوسرے کے پاس زیور رکھوا دیا گروی، قرض لے لیا. اب جس کے پاس گروی زیور رکھوایا اس کی بیگم کے یہاں شادی آ گئی. اب وہ دیکھ رہی ہے کہ یار 4 انگوٹھی تو میرے پاس ہیں، 4 میرے میاں کے پاس کسی نے گروی رکھوا رکھی، یہ 4 بھی پہن لوں، یہ 4 بھی پہن لوں اور پھر زبردستی شادی میں دکھاتی پھروں گی بات کے بہانے کہ ماشاءاللہ 8 انگلیوں میں 8 انگوٹھیاں ہیں. تو کیا یوز کر لے؟ کیا پہن سکتی ہے؟ یا مثال کے طور پر کسی نے اپنی بکری گروی رکھوا دی، بھینس گروی رکھوا دی. یہ بھی تو قیمت والی چیز ہے، بلکہ تکڑی قیمت والی. اور اب تو سیزن آ رہا ہے ویسے بھی ماشاءاللہ
تو اگر کوئی ایسا جانور گروی رکھوا دیا اور اس کا دودھ آ رہا ہے روز ماشاءاللہ، تو آدمی سوچے بڑھیا ہے یار، روز تازہ دودھ پیو، تو قرضہ رکھے رہے اپنے پاس، ہم دودھ پی رہے، تو کیا چلے گا؟ اس معاملے میں آپ سب حضرات یاد رکھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے حضرات جیسے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے علماء کا سب کا فیصلہ ہے کہ گروی جو چیز رکھوائی گئی ہے اس سے نفع اٹھانا کسی بھی طرح اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان سب حضرات کا فیصلہ یہی ہے، جو سامان گروی رکھوایا گیا اس سے نفع اٹھانا کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ ان حضرات نے اسے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام میں جائز تھا جب تک اللہ نے سود کو حرام نہیں کیا تھا، جب تک اس گروی والی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز تھا، لیکن اللہ نے جب سود حرام فرما دیا تو پھر گروی چیز جو رکھوائی گئی اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سود ہی نہیں ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ سود ہی میں آ جائے گا۔ بھائی آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیا، اس نے اپنی بکری رکھوا دی، اب آپ نے جناب والا 2 مہینے تک دبا کے دودھ پیا اور قرض واپس لیا 10,000، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں نے سود وود نہیں لیا۔ سود نہیں لیا، دودھ تو لیا ہے اسے تو جوڑ لینا۔ ہاں، اس کا نام نہیں لے رہا، سود نہیں لیا اور دودھ پی لیا 2 مہینے، اس کی رقم کون جوڑے گا؟ آئی نا بات سمجھ میں؟ یہ بھی تو سود کی شکل بن گئی۔ آپ نے قرض دے کر اس پر نفع وصول کیا۔ شریعت کہتی ہے قرض پر کسی بھی طرح کا نفع وصول کرنا، رقم کی شکل میں ہو یا کسی فائدے کی شکل میں، وہ کس چیز میں داخل ہے؟ سود میں داخل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وہ جائز تھا پہلے گروی والی چیز سے فائدہ اٹھانا، لیکن کب تک جائز تھا؟ جب تک سود حرام نہیں ہوا تھا، اور جب اللہ نے سود کو حرام کر دیا تو گروی والی چیز سے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں رہا، اب اسے بھی منع کر دیا گیا۔ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ پھر اگر کسی کے پاس میں بکری ہے، وہ کہے گا یار اس کے تھنوں کا میں کیا کروں، یعنی روز ماشاءاللہ اس میں دودھ آ رہا ہے، تو شریعت کہے گی نکال دودھ اس کا، بیچ، اور جو پیسہ آ رہا وہ مالک کو پہنچا، جو پیسہ آ رہا نا وہ مالک کو پہنچا۔ اور اگر رکھنا ہے اپنی جیب میں یا دودھ خود گھر میں پینا ہے تو شریعت نے کہا ایک شکل ہے جائز ہونے کی، وہ بھی سن لیجئے۔ شریعت نے کہا جائز ہو جائے گا پینا تم آرام سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مارکیٹ میں بکری کا دودھ 1 کلو 50 روپے کا ہے، مجھے پتہ نہیں ریٹ، کبھی کوئی بکری والا ناراض ہو جائے کہ ریٹ کم کر دیا، میں ویسی اندازے میں بتا رہا ہوں کہ مثلا اگر بکری کے دودھ کا ریٹ 50 روپے، تو اگر آپ ایک دن 1 کلو دودھ پیو گے تو اس کا جو قرضہ ہے اس میں سے 50 روپے گھٹا دینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ 50 روپے گھٹا دینا۔ 2 دن آپ نے 2 کلو کر پی لیا، 100 روپے گھٹا دو۔ یعنی اب آپ یہاں پر جو یہ استعمال کر رہے ہو گویا کہ آپ یہ خریداری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ پھر شریعت نے کہا اب نفع اٹھانا جائز ہے، ورنہ اس کے بغیر نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اس کی جائز شکل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس سے سمجھ میں آیا ہمیں اور آپ کو ان چیزوں میں بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ بڑا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے زمین گروی رکھوا دی،
تو آدمی کیا سوچتا، زمین گروی رکھوائی، اس میں فصل ہی بو دوں، اور فصل بو دی، اور جناب والا مزے لے رہا 2 سال تک فصل بیچ کر کے، اس سے یوں نفع اٹھانا، فصل لگا کے اسے بیچ کر اپنی جیب میں پیسہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ سود میں داخل ہے۔ البتہ اگر کوئی یہ کرے گا کہ فصل کو بیچ رہے اور جو قیمت اس کی بن رہی ہے وہ یا تو مالک کی جیب میں پہنچائے، اور یا جو قیمت آپ نے اپنی جیب میں رکھی ہے وہ قرض میں سے گھٹا دیجیے، تو پھر یہ عمل کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کسی نے آپ سے قرضہ لیا، اس نے اپنی بائک رکھوا دی کہ لو جی یہ گروی بائک رکھ لو میری، اب آپ نے کہا بڑھیا مزہ آ گیا بھائی، بائک دے گا، اور جناب والا سوتے پڑا آدمی اسے بائک کو دبا کے پورا مزے لے رہا، گڈوں میں بھی بریک نہیں مار رہا، کدا کے اسپیڈ بریکر پہ اور کدا کے نکال رہا ہے، اسٹنٹ کر رہا ہے اپنے محلے میں، کیونکہ دوسرے کی ہے، اس نے بیچارے نے مجبوری میں گروی رکھوائی ہے۔ اگر بائک، اسکوٹر، گاڑی کسی نے گروی رکھوائی ہے، اس کا ہمارے لیے چلانا جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھو، بلکہ روزانہ اس پہ جھاڑو پوچھا بھی کرتے رہو، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھو، نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں شریعت نے ہمیں تاکید کر کے بیان فرمائی ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے رہن اور گروی، جس کا مسئلہ اس وقت میں الحمدللہ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ آگے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اللہ نے کہا قرض دو تو 3 چیزیں آ گئی۔ نمبر 1 کیا کر لو، لکھوا لو، لکھا پڑھی کرو۔ نمبر 2 گواہ بنا لو۔ نمبر 3 گروی رکھوا لو۔ لیکن بعض مرتبہ ہم جس سے قرض دے رہے ہیں لے رہے ہیں بھروسے کا ہے، بھروسے کا ہے۔ اب آدمی کو اچھا نہیں لگ رہا، اس سے کہوں کہ وہ گروی رکھ، وہ کہے گا یار تو نے تو دل ہی توڑ دیا، کیسی بات کر رہا ہے، گروی رکھ۔ تو اگر ہمیں کسی نے قرض دیا اور نہ اس نے لکھوایا، نہ اس نے گواہ بنائے، نہ اس نے گروی رکھوایا، صرف ہماری فیس ویلیو پر اس نے ہمیں قرض دے دیا کہ بندہ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، ایسی ٹھیک ٹھاک آپ کا ٹھیک ٹھاک علاج کرتے ہیں، پھر بھاگے پھر ان کے پیچھے اتنا رولائیں گے کہ بس کیا کہنے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے تمہارے اوپر اطمینان کر کے دیا ہے اور اس نے بیچارے نے کوئی گروی وروی نہیں رکھوایا، تو اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اللہ نے کہا جو قرض امانت کی شکل میں تمہارے پاس ہے، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے، اب جیسے اس نے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا، بغیر کسی پروف کے قرضہ دے دیا، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر تم اسے واپس کر دو۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اللہ نے فرمایا کہ اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ نے کہا اور یاد رکھنا اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی سوچو کہ یار اس نے قرضہ دے دیا، نہ گواہ نہ تحریر اور نہ کوئی گروی، اب تو میں بس دبا لوں گا۔ اللہ نے کہا پھر تم مجھے بھی ذرا سوچ لینا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ نے کہا پھر تم ہماری پکڑ سے گھبرانا کہ پھر تم وہاں دباؤ گے حق کو، اور یہاں تمہیں جب ہم دبائیں گے نا تو پھر عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اللہ نے کہا اپنے رب سے ڈرنا، یہ ہے وہ دھمکی بھرا انداز کہ نہیں مان رہا، غلط فائدہ اٹھا رہا ہے دوسرے کی شرافت کا، اب ڈر اپنے رب سے۔ کیا مطلب؟ یعنی تیری خیریت اب وہاں ڈھنگ سے لی جائے گی، غلط فائدہ اٹھایا سامنے والی کی شرافت کا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،
کتنا اللہ کا عجیب انداز ہے، محبت سے، دھمکا کر، سختی سے، ہر اینگل سے بندے کو سمجھاتے ہیں تاکہ جو جس لیول کا ہے اسے سمجھ میں آ جائے. اور اللہ پہ سب چیزیں اچھی لگتی، وہ محبت بھی کرتے، وہ ڈراتے بھی ہیں، وہ دھمکاتے بھی ہیں، وہاں سب اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے. اللہ نے کہا اگر گڑبڑی کی تو ڈرنا. اور آگے فرمایا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ. اللہ نے کہا دیکھو اخیر میں یاد رکھنا کہ اگر کسی مسئلے میں تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے اور تمہیں پتہ ہے کہ میری گواہی سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ نے کہا پھر اپنی گواہی کو چھپانا مت، تم جا کر کے گواہی دینا. اگر کسی کا بگڑتا کام بن رہا ہے تو بنوا دینا، اس کی ذرا مدد کر دینا، کبھی بھی گواہی کو مت چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اللہ نے کہا اگر تم نے جان کر کے چھپایا، تمہیں پتا تھا کہ میں گواہی دوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن تم نے جان کے گواہی نہیں دی، اللہ نے کہا اس کا مطلب تمہارا دل خراب ہے. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اس کا دل خراب ہے، دل گناہ گار ہے، یعنی دل میں کچھ تو گڑبڑ چل رہا ہے. جب پتہ ہے کہ میری گواہی سے مسئلہ نمٹ جائے گا اور بندہ موجود بھی ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی اور پھر وہ گواہی نہیں دے رہا، اس کا مطلب دل میں چور ہے. اللہ نے کہا تمہارا دل خراب ہے، اپنے دل کی اصلاح کرو. اس میں ایک چیز بڑی اہم داخل ہے. کیا؟ بعض مرتبہ آپ کے پاس کوئی آ کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ ہم رشتہ کر رہے ہیں، وہ لڑکا یا لڑکی کیسا ہے؟ آپ سے آ کے کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہم رشتہ کر رہے ہیں، لڑکا یا لڑکی کیسا ہے؟ اب آپ کو سب پتا ہے اس کے بارے میں، آپ کو پتا ہے بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، بڑی شریف ہے، لیکن آپ کو جلن ہو رہی ہے یار یہ تو گھوڑی چڑھ گیا، میں کب چڑھوں گا؟ دیکھ تجھے بھی نہیں چڑھنے دینا، میں کنوارا تو تجھے بھی کنوارا رکھوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یوں ہی ٹہلوں اور تو میری گواہی کی وجہ سے شادی کرے. اتنی بڑی نیکی میں نہیں کر سکتا. اب آدمی کو پتا تھا کہ سب صحیح ہے لیکن بنا وجہ پن لگا دی. ابھی میں بار والے دن ملاقات میں بھی یہ مسئلہ عرض کر رہا تھا، اس نے بنا وجہ پن لگا دی کہ جی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو بس کیا کہیں، اللہ میری توبہ، اور کچھ نہیں، بس کیا کہوں، اللہ میری توبہ. سامنے والا سوچے گا پتہ نہیں موسٹ وانٹیڈ کرمنل ہے، وہ تو کھانے پینے کا عادی ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، کھانے پینے والا ہے. وہ سمجھے گا یہ پیک پہ پیک لگا رہا ہے، وہ چائے بھی چاہ رہا لاہوری زیرہ پی رہا ہوں. یہ حالات ہیں ہمارے معاشرے کے. بنا وجہ جلن میں رشتے ختم کراتے ہیں لوگ. بہت کیس ہیں ایسے کہ جی اس کو اچھا رشتہ مل کیسے گیا، ہم ختم کرائیں گے. اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی بھی بڑی خطرناک ہے، بڑی سخت پکڑ ہے. وہ آپ نے پچھلے ہفتے وعید سنی. اور اس کے الٹا بھی کیا مطلب؟ آپ سے آگے پوچھا کہ بھائی تمہارے اس دوست کا نکاح کر رہے ہیں اپنی بچی سے، کیسا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک نمبر کا لچا ہے، لفنگا ہے، لیکن آپ نے تو جناب والا اس نے چونکہ بڑی نوازشیں کر رکھی ہیں آپ کے ساتھ میں، تو آپ نے کہا اس وقت یہ سمجھ لو امام بخاری کی ٹکر کا ہے. اگر امام ابو حنیفہ اگر کوئی ہو سکتے ہیں اس زمانے میں تو وہی بندہ ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کس قدر بگڑا ہوا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے کیوں بولا جھوٹ؟ یار میں گھر بسا رہا ہوں اس کا. او بھائی یہ گھر بسانا نہیں ہے، دوسرے کو دھوکے میں ڈالنا ہے. یہ جو گواہیاں ہیں یہ بڑی اہم ہیں. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ سے اس انداز میں پوچھ رہا ہے کہ جی ہمیں رشتہ کرنا ہے بتاؤ اس کے بارے میں صحیح خبر، تو جو
صحیح بات ہو وہ بتائیں، چاہے اچھی بات ہو یا بری بات ہو. یہ آپ کا فریضہ ہے. اگر ہم نے اسے صحیح نہیں بتایا ہم اللہ کے یہاں پہ مجرم ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی صحیح گواہی کو چھپایا اس کا دل برا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ نے کہا بس یاد رکھنا جو بھی تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے. لے دے کے آنا تمہیں وہی ہے، پھر حساب برابر ہوگا. یہ تھی آیت 283. الحمدللہ یہاں جا کر کے ہمارا درس اس کا پورا ہوا. یہ آیت مبارکہ مکمل ہوئی. بڑے اہم مسئلے اس آیت کے تعلق سے آج درس کے اندر ذکر ہو گئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک بات بس اس کی باقی رہ گئی ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ذکر کر کے پھر انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع اگلے ہفتے ہمارے یہاں درس میں شروع ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ خود مجھے آپ سب حضرات کو قرآن پاک کے ان سب تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم یہاں اس درس میں سیکھ رہے ہیں اللہ یہ اپنی زندگی میں ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 2-3 بس سوال ہیں آپ کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن کون کون سی سورت پڑھنی ضروری ہے؟ ضروری کوئی سی سورت نہیں ہے، یعنی فرض یا واجب کوئی سی نہیں ہے، البتہ سنت میں داخل ہے. مثلا سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا یہ تو سب سے زیادہ خاص ہے، سب سے زیادہ اہم ہے. کسی بھی جمعہ میں اس کا ناغہ نہ کیا کریں. اپنے گھروں میں بچوں کو جو قرآن پڑھ چکے انہیں بٹھا بٹھا کر کے سب کو پڑھوایا کیجئے سورۃ الکہف ہر جمعے کو. بہت زیادہ ضروری ہے یہ، بس یہ سمجھ لیجئے. جتنے بھی یہ فتنے چل رہے ہیں یہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے سورۃ الکہف. اور آج کل کتنا خطرہ ہے ایمان کا، عقیدے کا. تو آج کل کے دور میں تو مطلب موسٹ امپورٹنٹ، اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اس دن. تو جمعہ میں سورۃ الکہف ضرور پڑھ لیا کریں. کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے سے دوسرا آدمی بزنس کرنا چاہتے ہیں اور پروفٹ آدھا آدھا ہوگا تو جائز ہے. یعنی آپ کا پیسہ ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے دوسرے کو دیے، وہ بندہ بزنس کرے گا، کہہ رہا ہے پروفٹ 50-50%، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. پرسنٹ کے حساب سے آپ پروفٹ کو بانٹ لیں کہ جو بھی نفع ہوگا اتنے پرسنٹ میرا اتنا تمہارا. پھر اگر اللہ نہ کرے نقصان ہوگا وہ بھی اسی حساب سے تقسیم ہو جائے گا دونوں پر. تو آپ پرسنٹ کم بڑھتی کر سکتے ہیں، چاہے 1% ایک کا، 99% نفع دوسرے کا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جس طرح چاہے آپ پرسنٹ کے حساب سے نفع کو بانٹ لیں. پیسے طے نہ کریں کہ میں 1 لاکھ روپے تمہارے ساتھ لگا رہا ہوں ہر مہینے مجھے 5,000 چاہیے. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. پرسنٹ کے حساب سے شریعت نے جائز قرار دیا. یہ کہہ رہے ہیں بیوی کو قبضے میں کیسے کریں؟ آپ نے یہ وہ مسئلہ پوچھا ہے جس کا جواب مفتی صاحب کے پاس بھی یہاں جناب سب اسی صف میں کھڑے، چاہے آپ ہو یا ہم. اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جنات کو قبضے میں کرنا ممکن ہے لیکن اس مخلوق کو قبضے میں نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسا منتر تنتر وظیفہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے وش میں ہو جائے. ہاں ایک خاص وظیفہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں، آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. 3 وظیفے ہیں خاص، جب پوچھا ہے تو بتا دیں. نمبر 1، ہر مہینے ایک سوٹ بنوائیے، پہلا. نمبر 2، ہر ہفتے ایک بار اسے اپنے ساتھ باہر ڈنر کرائیے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ساتھ میں، ساس یا نند ساتھ میں نہ ہو ورنہ مہنگا الٹا پڑ جائے گا. نمبر 3، تیسری چیز، روزانہ ایک
چاکلیٹ یا ایک آئس کریم لے جا کر کے خدمت اقدس میں پیش کیجئے. اگر آپ نے ان 3 وظیفوں کا اہتمام کیا، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ مخلوق آپ کے قبضے میں آ جائے گی. اللہ آسان فرمائے. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اللہ امت مسلمہ کو عزت عطا فرما. اللہ دین کا، شریعت کا اس امت کو پابند بنا. اللہ قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ سارے بھائی، ساری بہنیں اللہ صرف آپ کا قرآن سمجھنے آئے ہیں. اللہ سب نے آپ کی محبت میں یہ وقت نکالا ہے. میرے رب آپ کے لیے تو یہ ہماری بہت بڑی کوئی قربانی نہیں ہے، لیکن اللہ جو بھی تھوڑی بہت قربانی ہے اللہ اسے قبول فرما لے. اللہ اسے قبول فرما. اللہ اس محفل کو قبول فرما. اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو اس مجلس کی برکت سے یہاں جیسا ساتھ جنت میں نصیب فرما. اللہ جنت کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ اس وقت میں حجاج کرام کے قافلے مکہ اور مدینہ کی جانب رواں ہیں. اللہ حاجی رات دن مدینہ اور مکہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. اللہ اپنے فضل سے سب کا حج آسان فرما. اللہ سب کا حج قبول فرما. اللہ سب کو عافیت کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہ حجاج کرام کی جو خاص دعائیں ہیں اللہ اس میں ہمیں بھی شامل فرما. اللہ حاجیوں کی مقبول دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما. اللہ عرفات کی جو دعائیں ہیں مینا اور مزدلفہ کی مقبول دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما. اے اللہ ان مبارک قافلوں میں ہمیں بھی شامل فرما. اللہ بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں، اللہ ہر سال رہ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان مبارک قافلوں کا حصہ بنا. اللہ جو بن چکے ہیں انہیں بار بار بنا. اللہ ان مبارک سفر میں ہمیں بار بار شریک فرما. اللہ یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرما. میرے مولا کریم اللہ جس کی جو پریشانی ہے اپنے خزانوں سے اسے حل فرما. اللہ جو قرض میں دبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما. اللہ جو بھائی کاروبار کے لیے پریشان ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. اللہ جن کے گھر نہیں ہے انہیں اپنے گھر عطا فرما. اللہ جن بہنوں کو اپنی سسرالوں میں تکلیفیں ہیں اللہ انہیں سکون عطا فرما. اللہ ہر ماں باپ کی بچیوں کو سسرالوں کی سکون والی زندگی عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں جھگڑوں کو ختم فرما، محبتوں کو پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے بغیر مانگے وہ سب بھی عطا فرما. ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.